بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العقیقہ، بچوں کے عقیقے سے متعلق مسائل کا بیان۔ پچھلی منگل کی مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی عقیقے سے متعلق، اور اس بارے میں کچھ ابتدائی بنیادی تمہیدی باتیں آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ جب اللہ پاک کسی مسلمان بندے کو اولاد کی نعمت دے دے تو چند حقوق اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت دی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تحنیک کی جائے، جو ایک سنت عمل ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز جیسے شہد ہے یا نرم کھجور ہے، وہ کسی نیک اللہ والے بزرگ یا کسی عالم سے دم کروا کے اور ان سے چبا کر تاکہ ان کی برکت حاصل ہو جائے، اور پھر اس کھجور یا شہد کا کچھ حصہ لے کر پیدا ہونے والے بچے کے ہونٹوں سے اس کی زبان سے مس کر دیا جائے، لگا دیا جائے تاکہ وہ اس کو چاٹ لے، کھا لے۔ یہ بھی ایک سنت عمل ہے جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تیسرا حق بچے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا اور مناسب بامعنی نام تجویز کیا جائے۔ ایسے مہمل نام یا غلط نام، مجہول نام یا کسی دنیاوی منصب، کردار اور شخصیت سے متاثر ہو کر نام رکھنا یہ دین اسلام میں پسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس کے ساتھ عبدیت لگا کر، سے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد السلام ہے، عبد الرحیم ہے، الی آخرہ۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے پیارے اور پاکیزہ نام ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ جو اس کائنات کی ایک مبارک مقدس جماعت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور چونکہ صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے تو ان کے ایسے نام ڈھونڈے جائیں جو امت میں زندہ نہیں ہیں، امت کو معلوم نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ بہت سارے صحابہ کے نام آتے ہیں، اور اب ہمارے اس زمانے کے علماء نے محنت کی ہے اور ایسی کتابیں جمع کر دی ہے کہ جس میں صحابہ اکرام کے نام بمع ان کے معانی کے جمع کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مستقل پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے، اس کی شناخت ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا اور بابرکت نام جو ہے وہ تجویز کیا جائے۔ اس کے بعد جب بچے کی ولادت کو 7واں دن ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ 7ویں دن کو ترجیح دیں کہ 7ویں دن اس بچے کا حلق کرا لے، یعنی اس کے بالوں پر استرا چلا دے، سر کے جو بال ہے اس کو صاف کر دیا جائے استرے سے، اور کوشش یہ کرے کہ 7ویں دن ہی اس کی طرف سے عقیقہ یعنی جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ جانور ذبح کرنے کی ترتیب آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر پیدائش لڑکے کی ہوئی ہے، مذکر کی ہے، تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ہوں، یا 2 دمبے ہوں، یا دمبے کی مؤنث ہو، یا بڑے جانور کے 2 حصے ہوں، یہ سب چل جائیں گے دوستو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی ہو۔ اگر کسی نے، جیسے قربانی کے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، کسی نے کہا بھئی 5 تو قربانی کے ہو گئے، 2 حصے جو بچ گئے یہ اس بچے کے عقیقے کے ہیں، لڑکے کے، تو بھی صحیح ہے، کر سکتے ہیں بالکل۔ تو یہ شرط نہیں کہ بکرا ہو، بکری بھی ہو سکتی ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے، بھیڑ بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے جانور گائے، اونٹ کے 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے، اللہ نے لڑکی کی نعمت دی ہے، تو اس میں سنت عقیقہ یہ کہ چھوٹا جانور ہو تو ایک بکرا ہے یا ایک بکری ہے، ایک دمبا ہے، ایک بھیڑ ہے، یا بڑے جانور کا ایک حصہ ہے، یہ سب کے سب اس کے اندر چل جائیں گے۔ بہتر یہ کہ 7واں دن، اگر 7ویں دن موقع نہ ملے یا بچے کی صحت درست نہ ہو یا مالی وسعت نہ ہو تو پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ پھر کتنے دن کا وقفہ دے؟ 7 دن کا، یعنی 14ویں دن کو، پھر 14واں دن کوشش کر لے کہ وہ کر لے، اور اگر 14ویں دن بھی ممکن نہ ہو تو پھر مزید 7 دن کا مزید گیپ دے دیں، وقفہ دے دیں۔
21वें दिन को तरजीح दे दें کہ 21वें दिन उसका عقیقہ کر لیا جائے. اور اگر 21वें दिन بھی موقع نہ ملے, سہولت نہیں تھی یا پریشانی تھی یا مصروفیت تھی, تو اس کے بعد پھر آزاد ہے کہ پھر جب بھی کرنا چاہیں, کسی بھی دن کرنا چاہے, پھر اپنی سہولت کو دیکھ کر کے کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک سنت عمل ہے اور بڑی برکتوں والا ہے. اس کی وجہ سے اللہ پاک اس بچے سے آفتیں, بلائیں, مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو سنت کے درجے میں رکھ کر بوجھ نہ لیا جائے کہ اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے پھر بھی وہ کسی سے قرض لے رہا ہے یا بیچارہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے, تو فوری طور پہ ضروری نہیں ہے, افضلیت ہے. اگر موقع نہ ملے انتظار کر لے, اپنی سہولت کے ساتھ بعد میں بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح کیا تھا کہ ایک مغالطہ ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عقیقے کا جانور اور بالوں کا حلق یہ بیک وقت ہونا چاہیے کہ ایک ساتھ, وہاں نائی نے اس طرح رکھا اور یہاں قصائی نے جانور پہ چھری رکھی ہو, یہ دو کام ایک ساتھ ہو. ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے دوستو. ان میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے, دائیں بائیں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر بچے کا حلق آپ نے پہلے کرا دیا, جانور بعد میں ذبح ہوا, یا حلق 7ویں دن ہو گیا, جانور 14ویں دن ذبح ہو رہا ہے, یا حلق 14ویں دن ہوا, جانور 21ویں دن ذبح ہو رہا ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی سختی اور پابندی نہیں ہے, بہت سہولت اور آسانی والا عمل ہے یہ. اچھا, اسی طریقے سے جب بچے کے بالوں کا حلق کر لیا جائے, یہ اہم بات ہے کہ جب حلق ہو جائے اور جو اس کے سر کے بال صاف ہو جائیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کیا جائے کہ ان بالوں کو پھینکے نہیں, جیسے عام طور پہ نائی اس کو لے کر کے اس کچرے میں, ہم جب عام طور پہ بال صاف کرتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں بال. بچے کے جو پہلے بال ہوتے ہیں ان کو پھینکا نہ جائے, بلکہ کسی چادر میں یا تھیلی وغیرہ میں اس کو لے لیا جائے, جمع کر لیا جائے, اس لیے کہ ایک عمل باقی ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ جتنے بال اس بچے کے سر سے اترے ہیں, ان بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کی جائے. چاندی یا چاندی کی رقم, اب چاندی تو کوئی نہیں کرتا آج کل, لیکن چاندی کی جو رقم ہوتی ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں اور وزن کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کہ کسی سونار کو, جیولرز کو ہم ڈھونڈیں کہ بھئی آپ وزن کر لیں, بعض لوگ کرتے بھی ہیں اور کرنا چاہیے, لیکن اگر مشکل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام طور پہ علماء نے جو ترتیب آج کل کے زمانے میں لکھی ہے کہ شہری ماحول کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے سر سے جو بال اترتے ہیں, اس کا اگر وزن کیا جائے چاندی کی مقدار میں, تو اس کی نارمل قیمت 1000 سے 1500 کے مابین بنتی. آسان یہ, تو بس انسان اس کا وہی نہ لے, بس وہ بال لے کر ایک ساتھ جمع کر لیں کسی تھیلی وغیرہ میں, پھر یا تو اس کو مٹی میں دفنا دے جیسے کیاریا وغیرہ ہوتی ہے, یا اس کو کسی صاف پانی میں سمندر برد کر دے, وہاں لے جا کے بہا دے, کچرے کے ڈبے میں نہ پھینکے. اور اس کے اپنی سہولت سے 1000, 1100, 1300, 1500 تک جو رقم بنتی ہو وہ لے کر کے اس بچے کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات, یہ ایک عمل. اچھا, اس کے بعد پھر بعض لوگ جیسے زعفران وغیرہ کا پانی بچے کے سر پہ لگاتے ہیں. زعفران جانتے ہیں نا, زعفران ایک قیمتی چیز ہے اور اس کو پانی میں ملا دیا جاتا ہے اور وہ زعفرانی پانی اس بچے کے سر پہ لگا دیں. زعفران کا پانی بچے کے سر پہ لگانا سنت تو نہیں ہے, یعنی اس کو مستقل سنت نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک طبی اعتبار سے, جیسے طب نبوی سے متعلق بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسے بچے جس کا پہلی دفعہ حلق کیا جائے تو اس کے سر کے بالوں کی بہتری کے لیے اس کو زعفران کا لیپ دے دیا جائے. اور یہ جو ہمارے بڑے حضرات اور مستورات ہوتی ہے وہ اس کا اہتمام اسی لیے کرتی ہے. جس بچے کے سر پہ زعفران کا پانی مل دیا جائے شروع میں, اس کے سر کے بال بہت ترتیب پہ آتے ہیں پھر. تو یہ عمل اگر کسی کو سہولت سے زعفران میسر ہو, اس کے چند ٹکڑے بھی لے کر پانی میں گھول دیں یا تیل وغیرہ میں اور اس کو لیپ دے دے بچے کے سر پہ, تو وہ عمل بھی پورا ہوگا, تو سر کے بالوں کے معاملات جو ہے وہ بھی درست ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو ابتداً جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے میں جو جانور ہم ذبح کریں گے, اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں,
ہم قربانی کے جانور کو جب خریدنے جاتے ہیں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی شرائط ہے نا. گائے کے لیے کتنی عمر شرط ہے؟ 2 سال. اور بکرے کے لیے 1 سال شرط ہے. اور یہ شرط ہے کہ جانور عیبدار نہ ہو، کہ کانا ہے، لنگڑا ہے، یا اس کا پورا کان کٹا ہوا ہے. جیسے قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا اور عمر کا لحاظ ضروری ہے، یاد رکھیں عقیقے کے جانور میں بھی ان شرائط کا لحاظ ضروری ہے. یہ احتیاط ضروری ہے وہاں پر بھی. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی جانور وہاں چھوٹا ملا، بڑا ملا، لنگڑا لولا ملا وہ لا کے ذبح کر دیا. اس میں بھی ان باتوں کی احتیاط از حد ضروری ہے کہ ان شرائط کا اعتبار کیا جائے. اچھا، اسی طریقے سے جب عقیقے کا جانور ذبح کر لیا، جس دن بھی کر لیا، تو اس میں اختیار ہے کہ عقیقے کا گوشت آپ کچا تقسیم کر لیں. جیسے بعض لوگ آج کل مصروف ہیں، سب لوگ تھیلیاں بنا دی، خاندان میں، محلے میں، دوستوں میں، غریبوں میں بانٹ دی، تو عقیقہ ہو گیا. یا یہ کہ گوشت کو پکا لیا باورچی سے یا گھر میں، اور پھر پکانے کے بعد اس کھانے کو جا کے تقسیم کر دیا، تو یہ بھی صحیح ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، سہولت ہے، وقت ہے، فراغت ہے، اور انسان کی ایک خوشی ہوتی ہے، تو اس جانور کو پکا کر کے اور پھر ایک دعوت کا اہتمام کر کے پھر لوگوں کو گھر بلا کے کھلائے، یہ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو تینوں شکلیں صحیح ہے. چاہے اس کا گوشت کچا بانٹ دے تو بھی عقیقہ ہو گیا، پکا کے بانٹ دے تو بھی ہو گیا، اور پکا کے دعوت رکھ لے، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو بلا دے، تو یہ صورت بھی صحیح ہے. سب صورتیں اس میں جائز ہیں. عقیقے کا گوشت قربانی کی طرح گھر کے افراد خود کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ اگر جانور ذبح ہوا اور گھر کی فیملی کے افراد خود زیادہ تھے اور باہر گیا ہی نہیں اور سب گھر میں ہی تقسیم ہو گیا، کہ آپس میں بہن بھائی جمع ہیں اور دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، پھپھی ہے اور ماموں ہے، خالہ ہے، یہ سب گھر میں ہی تھے اور انہوں نے ہی استعمال کر لیا، تب بھی عقیقہ ہو گیا. تو اپنا خاندان، اپنا گھرانہ بھی بلا کراہیت، بلا تردد اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے بھی ہوگی اور اب بھی آ گئی کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سہولت کم ہے اور یہ گنجائش تو ہے کہ لڑکا ہوا ہے 1 بکرا لے سکتا ہے لیکن 2 نہیں لے سکتا، 2 کے لیے 40,000 روپے چاہیے، 1 بکرا 20,000 میں آ رہا ہے مثال کے طور پر، اور 20,000 میرے پاس ہے، سہولت ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ یار 20,000 تک کا انتظار کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ انتظار نہیں کیا اور لڑکے کی طرف سے 1 بکرا کر لیا اپنی تنگی کی وجہ سے، اگر اس نے بجائے 2 کے 1 کر لیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ افضلیت کم ہوگی، لیکن چونکہ وسعت نہیں تھی، اس نے کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی میرے پاس سہولت 1 جانور کی ہے یا 1 حصے کی ہے، چلو وہ تو کر لوں، کسی نہ کسی درجے میں سنت پر عمل ہو جائے تو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہے، اور وہ عقیقہ بالکل ادا ہو جائے گا اور یہ سنت عمل اس کا پورا ہو جائے گا. اچھا، اگر بچوں کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہو سکا، یہ مسئلہ بھی بعض لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے عقیقے نہیں ہوئے، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، ماشاءاللہ 15 20 18 سال کے نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ والدین کے دل میں بعد میں آتا ہے یا بعد میں اللہ وسعت دے دیتے ہیں. اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن موقع آپ کو بعد میں ملا، 8 سال بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد، اور اس وقت یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یار عقیقے کی سنت اب میں پوری کر سکتا ہوں. تو آیا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اب تو بڑے ہو گئے اور اب تو بولنے لگ گئے، اب تو چلنے لگ گئے، اب تو داڑھی مونچھ آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بعد میں بھی کرنا چاہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی، تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی قباحت اور ممانعت نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بہت ہی زیادہ وسعت تھی، سہولت تھی، اور اس کے یہاں مثال کے طور پہ بیٹا ہوا، بیٹے میں آپ نے سنا کہ کتنے بکرے کافی ہے؟ 2 کافی، یا گائے کے 2 حصے کافی ہے. لیکن یہ مالدار آدمی ہے، اس نے کہا میں پوری گائے بھی لے سکتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے،
تو بیٹے کے لیے جا کے عقیقے میں پوری گائے یا پورا بیل خرید کر کے لے آیا اور وہ عقیقے میں کر دیا، اور زیادہ اچھا. یعنی ایسا نہیں کہ اس نے کوئی غلط کیا، بجائے 2 حصوں کے 7 کر لیے، بجائے 2 بکروں کے 4 کر لیے اپنی سہولت کی وجہ سے، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بس غریبوں کا خیال اس کے اندر رکھا جائے، اس کی بھی گنجائش ہے. اسی طریقے سے عقیقہ کرنا قربانی کے دنوں میں، ایام قربانی میں بالکل جائز ہے. اور بعض لوگوں کو اس اعتبار سے سہولت بھی ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے لوگ پیسے جمع بھی کرتے ہیں اور ایک ترتیب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اب بچے کی ولادت ہوئی، اس وقت مصروفیت بھی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، کم تھے، لیکن جب قربانی کے ایام آئے تو اب موقع ملا کہ بھئی کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا جانور اگر قربانی کا آ جائے اور اس میں قربانی کے حصے الگ کر دیے اور پھر باقی جو حصے بچ گئے، وہ حصے اگر عقیقے کی نیت سے انسان کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن مستقل الگ حصے. یہ مسئلہ سمجھ لے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حصہ قربانی والا بھی ہو اور اسی میں عقیقے کی نیت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. قربانی والے حصے الگ کر کے جو فارغ بچ جائے ان میں بالکل عقیقے کی نیت ہو سکتی ہے اور عقیقہ ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ تو قربانی ہے. اگر کسی نے کہ گھر میں ولیمے کی دعوت آ رہی تھی، ولیمہ ہوتا ہے نا، سنت ولیمہ ہے، بیٹے کا یا بیٹی کا کی رخصتی کی دعوت تھی یا بیٹوں کا ولیمہ تھا، اور اس ولیمے کی دعوت میں کسی نے نیت کر لی کہ یار ویسے ہی بکرے لانے ہیں یا گائے لانی ہے یا گوشت آئے گا، تو اسی ولیمے میں عقیقے کی نیت بھی کر لیتے کہ بھئی ولیمہ بھی ہو جائے اور عقیقہ بھی ہو جائے. چونکہ ولیمہ بھی سنت ہے، عقیقہ بھی سنت ہے، تو اسی ولیمے کے گوشت میں، اسی دعوت میں اگر عقیقے کی نیت کر لی جائے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا. کر سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا. ولیمے کے اندر اگر عقیقے کی نیت کو شامل کر لے تو شامل ہو سکتا ہے، اور عقیقہ اور ولیمہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ادا ہو جائیں گے. اچھا، یہ ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ابھی آیا کہ اگر بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو تب بھی ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں نا. یہ تو مسئلہ صاف ہو گیا، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن بالغ ہونے کے بعد جو حلق والی بات ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. جو سر کا جو حلق تھا نا بچوں کا، وہ تو وہ حلق ہوتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے سر پہ بال تھے. اس حلق کا تعلق انہی بالوں کے ساتھ ہے کہ جو پہلی دفعہ وہ دنیا میں لے کر آتا ہے. ان بالوں کی صفائی ضروری ہوتی ہے اور اسی سے بلائیں ٹلتی ہے، ایک بچے کی طہارت اور پاکی ہو جاتی ہے. باقی جب وہ بڑے ہو گئے، اس نے 20 سینکڑوں دفعہ بال کاٹ لیے ہیں، تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے بالوں والا کہ اگر 15 سال کے بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کی ٹنڈ بھی کروانی ہے، حلق کروانا ہے، تو ایسا نہیں ہے. وہ مسئلہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا. عقیقہ کر سکیں گے، البتہ بال کاٹنا جو ہے وہ پھر ضروری نہیں رہے گا. تو بہرحال یہ عقیقے سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم